بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ میں ہوں عامر خلیل۔ اہم ترین خبروں کے ساتھ 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل کر دیا ہے شہباز حکومت نے۔ پچھلے ایک برس سے مسلم لیگ نون نے کیا کیا کہانیاں کی ہیں، کیا کیا لفظ تروڑ مروڑ کر پیش کیے ہیں اور کس طرح عوام کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش کی گئی، اور 22 کروڑ عوام کا قتل کر کے انہوں نے حکومت کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس وقت تک حکومت کو جاری رکھنا تھا جب تک ان کے جو کیسز تھے وہ تمام کیسز ختم نہیں ہو جاتے۔ اب ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک ہی معاملے پر لٹکے ہوئے ہیں اور ایک ہی معاملے پر اڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح نواز شریف کو وطن واپس لائیں۔ جو ایک دو قوانین انہوں نے بنائے تھے، ایک قوانین تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، دوسرا جو تھا وہ ریویو ججمنٹ جو ایکٹ تھا، یہ انہوں نے دو قانون بنائے تھے۔ اس کے بعد ان کا مشن یہ تھا کہ ہم نواز شریف کی نااہلی ختم کرا کر اس کو وطن واپس لائیں گے اور عدالتوں کے اندر سے ان کے تمام کیسز ختم کرائیں گے، جیسے انہوں نے اسحاق ڈار کے ختم کرائے تھے۔ اس کے بعد ناظرین ہوا کیا ہے، جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل انہوں نے پاس کیا تو اس کے بعد جو مخالفین تھے انہوں نے اس بل کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا، اور اس کے اوپر 8 رکنی بینچ بن گیا، اور 8 رکنی بینچ نے اس کو نافذ عمل اور قانون بننے سے روک دیا، اور کہا جب تک اس کے اوپر عدلیہ فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک یہ قانون نافذ اور عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک بریک قسم کی جو واردات ڈالی ہے، وہ چند دن پہلے کی بات ہے، چند دن کیا، جو 26 مئی گزرا ہے، 26 مئی سے ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ریویو ججمنٹ جو قانون بنایا ہے وہ انہوں نے پاس کرا کر وہ صدر پاکستان کے پاس بھیج دیا، اور اس سے سگنیچر کرا کر انہوں نے یہ قانون نافذ اور عمل کر دیا۔ اور اس کے بعد جب عدالت کے اندر وہ قانون پیش کیا گیا، جو 14 مئی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی، 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا، کہا گیا کہ 26 تاریخ بروز جمعہ سے یہ قانون نافذ اور عمل ہو گیا ہے اور یہ قانون بن گیا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ عدالت کی مزید کارروائی نہیں کر سکتے، اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ بھی اس کیس کے اوپر سماعت نہیں کر سکتا، اس سے بڑا بینچ سماعت کر سکتا ہے، جیسے 4 رکنی ہو، 5 رکنی ہو، یا 6 رکنی ہو، یا 7 رکنی ہو۔ تو اس کے بعد عدالت کے اندر بیٹھے تمام وکلا اور ججز اس بات پر حیران ہو گئے، اور کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے یا بل پاس کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ججز نے کہا ہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو الیکشن کی سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اب بجٹ آ گیا ہے۔ بجٹ پیش ہونے سے پہلے حکومت کی جو پالیسی ہے وہ بند گلی کے اندر چلی گئی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ اس صورتحال کے اندر آئی ایم ایف ان کو قرض دے، یا آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو، یا دیگر ممالک کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو۔ اس سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کئی بار ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے تھے کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، امریکہ کا پاکستان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، جو میڈیا پر بیٹھ کر قوم کو بریف کرتا تھا یا قوم کو بلیک میل کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ امریکہ کو عمران خان نے ایسا نہیں کہنا تھا، عمران خان نے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے ہیں۔
وہ پتہ نہیں کیسا تعلق تھا جو ان کا پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے خراب کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے بارے میں کہتے رہے کہ آئی ایم ایف نے فلاں کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے معاہدہ ختم کر دیا ہے، یہ روس کے پاس چلا گیا ہے، اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ تمام تر معاہدوں کو ختم کر دیا ہے اور حکومت کو ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اس طرح کے بیانات دیتے رہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی اس قسم کے بیانات دیتے رہے اور معیشت پر کئی قسم کی انہوں نے لفظہ گولہ باری کی اور اس طرح سے تروڑ مروڑ کر لفظوں کو پیش کیا کہ قوم کو بتایا کہ ایک برس کے اندر، ایک ماہ کے اندر ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کر چلیں گے اور ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے، ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، ہم معاشی عدم استحکام ختم کر دیں گے۔ اور جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ڈار صاحب آ گیا ہے، اس کے بعد ڈالر کیسے نیچے آتا ہے اور پٹرول کی قیمت کم ہوگی اور آٹے کی قیمت کم ہوگی اور اس کے بعد تمام چیزیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوگی۔ لیکن ایک برس سے ہم ان کا یہ ایک ہی الفاظ سنتے رہے ہیں اور کئی قسم سے انہوں نے تروڑ مروڑ کر وہ الفاظ پیش کیے ہیں اور اس کے بعد اب مقام وہ آ گیا ہے، اب ٹائم وہ آ گیا ہے جس ٹائم کی قوم کو انتظار تھا، کیونکہ قوم بیچاری کا انہوں نے معاشی قتل کر دیا ہے۔ اب اس طرح کا عوام کے اوپر بمپ گرنے والا ہے مہنگائی کا، جو آج تک بھی کسی حکومت نے اس طرح کا بمپ نہیں گرایا تھا۔ اور عوام سے بچنے کے لیے رات گئے رات کی تحریکی کے اندر انہوں نے ایک واردات ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ 8 روپے کا جو پٹرول کی قیمت تھی وہ کم کر دی اور 5 روپے ڈیزل کی قیمت کر دی کم۔ تو عوام کو کہا کہ ہم نے یہ عوام کو ریلیف دے دیا ہے۔ کئی دنوں سے وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے رہے، یہ صرف جو ریلیف تھا وہ 15 دن کے لیے ریلیف تھا اور 15 دن کے بعد انہوں نے جو بمب گرانا ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے گا اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا۔ اور کس طرح انہوں نے صرف اس کی حکومت کے اندر ایک کام ہوا ہے، وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ورکروں کو گرفتار کرنا ہے اور ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر ڈاکے ڈالنے ہیں اور لوگوں کے گھروں کی توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ اب اس طرح سے انہوں نے غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر قانونی جو طریقہ کار استعمال کیا ہوا ہے۔ آج ایک انہوں نے اور واردات ڈالی ہے جس کے اندر انہوں نے سابقہ گورنر میاں اظہر صاحب کی جو فیکٹری تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ اب پی ٹی آئی کے کاروباری حضرات جتنے بھی رہنما ہیں ان کے کاروبار پر قبضہ کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر سیل کر رہے ہیں اور ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ پچھلے ایک برس سے انہوں نے صرف یہی کام کیا ہے اور دوسرا کام انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے عوام کے بارے کوئی کام بھی نہیں کیا ہے۔ اب جب بجٹ کی باری آئی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو نہیں رہا اور 30 جون تک جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور جو 2000 ارب ڈالر کی قسط تھی وہ تو 30 جون تک تھی۔ 1000 ارب ڈالر کی انہوں نے ایک اور معاہدہ کرنا تھا جو ابھی تک نہ ہو سکا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پلان بی تیار ہے۔ وہ پلان بی کیا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہمارا جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونا تھا وہ عمران خان نے معاملات خراب کر دیے تھے، 1 برس ہو گئے ہیں ابھی تک ان سے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے جو عمران خان نے ان کے معاملات خراب کیے تھے اور عوام کو 1 برس سے کیا کیا کہانیاں سناتا رہا شہباز شریف، خواجہ آصف، اسحاق ڈار اور تمام ان کے وزراء جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ تمام اس کے اندر
मुलव्वस हैं वो तमाम के तमाम कहानियां सुनाते रहे, लेकिन आवाम को सुख का सांस ना मिला आज तक भी। किसी किस्म का इन्होंने आज तक आवाम को रिलीफ ना दे सके। अब इन्होंने कहा है कि हम बजट के अंदर टैक्सेस लगाकर आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराकर उसके बाद दीगर ममालिक के पास चले जाएंगे, उनसे कर्ज लेंगे। वो कर्ज लेंगे क्योंकि इन्होंने वो किस्तें वापस करनी है IMF की, वो किस्तें ये वापस करेंगे, लेकिन उसके अंदर आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। और आवाम के ऊपर बम गिराने के लिए इन्होंने जो साजिश चली है वो साजिश ये है कि इन्होंने PTI की तमाम क़यादत को पकड़कर जेलों के अंदर बंद कर दिया है और तमाम कारकुन जो एक्टिव कारकुन थे उनको एक साजिश के तहत नजर बंद कर दिया है और जेलों के अंदर दहशतगर्दी के मुकदमात के अंदर बंद कर दिया है, ताकि ये अवाम को ये ना बता सके कि हमने अवाम का मुआशी कत्ल कर दिया है और अवाम को कोई ये ना बता सके कि हमने कौम के साथ क्या किया है। अब ये तमाम जो कार्रवाई ये करने जा रहे हैं वो पूरी कौम को इस चीज़ का इल्म है और कौम अब बाशऊर है और तमाम तर जो मुआशी कत्ल होने जा रहा है उससे बखूब वाकिफ़ हैं और ये ज़्यादा देर कहानी नहीं चलने वाली और जल्द ये कहानी फलाप होगी। और दूसरी जानिब PTI चेयरमैन इमरान खान को मैनेज करने की एक कहानी चलाएगी। जो 9 मई का वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद आज तक उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है और उसके ऊपर बरीकियां डाली गई हैं और 9 मई से लेकर आज 1 जून है, तकरीबन 22 दिन हो गए हैं। 22 दिन के अंदर एक ही इनका जो तमाम वज़रा हैं TV पर बैठकर कहते हैं कि इमरान खान को हम मैनेज कर देंगे, हम इसको, ये फितना है इसको ख़त्म कर देंगे, हम इसको कुचल डालेंगे। क्या क्या कहानियां इन्होंने बांटी हैं। आज जब आवाम की मकबूलियत का सर्वे हुआ तो उसके अंदर इमरान खान की जो मकबूलियत थी वो 80% मकबूलियत थी और जिसको ये वज़ीर आज़म बनाने चले आए और जिनकी बार बार बातें हो रही हैं जनाब बिलावल साहब की, जो पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत है उस सर्वे के मुताबिक 1% जनाब की मकबूलियत है और जो पॉपुलर जमात इस टाइम खड़ी हुई है, जो मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब, आपको बहुत बड़ा जैसे कोई ताकतवर आदमी समझता है, उसकी मकबूलियत क्या है? 2% मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है। और उसके बाद अवाम ने इमरान खान का मैनेज करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। अब वो मैनेजमान तो नहीं हो सका जो साजिश रचाई गई, उसके बाद अब मैंने TV कर दिया है और पेमरा से एक नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया है कि PTI चेयरमैन इमरान खान का नाम TV पर लेना जुर्म है और PTI चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर दिखाना TV पर जुर्म है। यहाँ तक के PTI के किसी रहनुमा को भी आपने टॉक शो के अंदर नहीं बुलाना, ना ही उनका किसी किस्म का, ना ही हेडलाइन के अंदर आपने उसका कोई किस्म का बयान चलाना, क्योंकि वो तो दहशतगर्द है। और जब उधर से मैनेज नहीं हुआ तो टीवी पर इन्होंने मैनेज कर दिया, लेकिन वो भी चंद दिनों के बाद फलाप हो जाएगा और आवाम इसको मुस्तरद कर देगी, क्योंकि ये ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। और उसके बाद इमरान रियाज के मुतल्लिक अदालत के अंदर IG साहब ने कहा था कि IG पंजाब के इमरान रियाज की जो लोकेशन है, जो नंबर ट्रेस किए गए हैं वो अफगानिस्तान के मिलते हैं और अफगानिस्तान तक हमारी रसाई नहीं है और हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने उसको चैम्बर के अंदर बुला लिया था और कहा था कि आप चैम्बर के अंदर आकर मुझे ब्रीफ करें
تاکہ ہم کوئی ایک نتیجے تک پہنچ سکیں، کیونکہ جو عمران ریاض کے وکلا ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ عمران ریاض صاحب افغانستان سے لاہور کیسے آ گئے ہیں۔ یہ تمام تر جو آئی جی پنجاب نے ڈرامہ بنایا ہوا تھا، اس ڈرامے کو عدالت کے اندر عمران ریاض کے وکلا نے فلاپ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے 6 جون کے لیے عمران ریاض کا جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ 6 جون کو اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور آج ایک اور واردات ڈالی گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں پنجاب کے، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کئی دنوں سے اس کے گھر کے باہر جو ظہور الہی روڈ ہے اس کے اوپر خفیہ مقام پر پولیس کے اہلکار اور اینٹی کرپشن کے اہلکار اور سول کپڑوں کے اندر اہلکار چھپے ہوئے تھے اور ریکنگ میں تھے کہ کسی طرح چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا جائے۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کو اینٹی کرپشن کے ان کے ورثہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب باقاعدہ طور پر جو نگران حکومت ہے انہوں نے تردید کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی 4 مقدمات کے اندر حکومت کو مطلوب تھا، یا اینٹی کرپشن کو مطلوب تھا، یا پولیس کو مطلوب تھا، تو انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ 2 اینٹی کرپشن کے کیس ہیں ان کے اوپر، ان کی عدالت نے جو ضمانت تھی عبوری وہ خارج کر دی تھی، اور 2 ATC دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کے اندر بھی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری مطلوب تھی۔ حاضرین، آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔